أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ حمد مومنین کریم اللہ کی، جس رب وجود کائنات نے ہم سب کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، اور اپنا لطف اور کرم اپنے عبد کے نام کیا۔ یہ خاص لطف ہے اس کریم مالک کا کہ اس نے اپنی لاریب بے عیب کتاب میں صرف حضرت انسان کو اور جنات کو یہ اعزاز بخشا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کا مقصد کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کو پہچانو، اس کریم کی معرفت حاصل کرو۔ اور یاد رکھنا، زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا گھر کی زینت کی بجائے قبرستان کی زینت بن جاتا ہے۔ آج ایسا وقت ہے، جوان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے ضعیف والدین کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے، اور اتنا وقت نکالے والدین کی جو تڑپ ہے، جو ان کا سینہ ایک غم و الم سے بھرا ہوا ہے، تاکہ ان کی باتوں کو یہ سنے اور بابا کو تسلی دے۔ اس سے بڑھ کر آج کا زمانہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اولادوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا کہ اگر وہ خود والدین پہ خرچ نہیں کر سکتے، والدین کو اچھا گھر نہیں دے سکتے، والدین کا علاج نہیں کرا سکتے، والدین کو وقت پہ کھانا نہیں دے سکتے، والدین کو جو انسان کے موشن ہیں اگر لباس نہیں دے سکتے، حج اور عمرہ پہ نہیں بھیج سکتے، انسان جوان اتنا تو کر لیتا کہ اس کی عادات اتنی اچھی ہوتی کہ بابا اسے دیکھتا، اپنے دوستوں کی زبانی اس کا تذکرہ سنتا، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہ بھی والدین کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے اگر اولاد نیک ہو، اولاد اچھی ہو۔ تو ایک جمعے کے توسط سے آج میں جوانوں سے ایک بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ہم کیسے جوان ہیں۔
ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے ماتمی ہیں، ہم کیسے عزادار ہیں کہ ہم اپنے والدین کے دکھوں کو محسوس تک نہیں کرتے۔ ہم کیسے معاشرہ میں رہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسے بیت رہی ہے، میرے مکتب کے ساتھ کیسے بیت رہی ہے، اور امہ مسلمہ اس وقت کون سے غم اور مصیبت اور کرب میں لپیٹی ہوئی ہے۔ انسان کو علم ہی، انسان فقط اپنی دولت کو بڑھاوا دے رہا ہے، اپنی آسائشات کو بڑھاوا دے رہا ہے، انسان فقط اپنے نام و ناموس کو بڑھاوا دینے کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے، حتیٰ کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا ہر قدم، میرا ہر سانس ایسا ہونا چاہیے کہ میرا مولا، میرا آقا جو پردہ غیبت میں میری طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ائمہ ہدی علیہ السلام نے واضح طور پر یہ پیغام دیا اور فرمایا، اے شیعان علی، اے شیعان اہل بیت اطہار، جہاں رہنا نا ہمارے لیے زینت بن کے رہنا، ہمارے لیے دکھ بن کر نہ رہنا، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بن کے رہنا۔ تو دوسری بات میں یہ کروں گا اپنے جوانوں سے، اگر ایک انسان جوان ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اور اس جوانی کا کیا فائدہ، اس طاقت کا کیا فائدہ، اس کا بوڑھا ماں باپ آرام سے اب وہ عبادت ہی نہ کر سکے، اور جوانی کے عالم میں بھی انسان اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنا رہے، بجائے اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے، بلکہ ماں باپ کی تذلیل کا باعث بنے، ماں باپ کے لیے دکھوں کا مرکز بن جائے۔ تو جوانوں، ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے، ہمیں مکتب محمد و آل محمد پڑھنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوا، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، عبد خدا ہے، 3 مصیبتوں میں گرفتار نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو نابینا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دوسرا برس کا مریض ہے، تیسرا اپاہج ہے، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ حضرت روح اللہ کے نبی قریب گئے، دیکھتے ہیں کہ جذام کی بیماری اتنی شدت سے اس اللہ کے عبد پر حملہ آور ہے، مسلط ہو چکی ہے، اس کے وجود کا ایسا حصہ بن چکی ہے کہ وہ مصیبت ایسی ہے کہ حضرت انسان کے مختلف جگہوں کا جو گوشت ہے نا، وہ انسان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اس کے وجود سے گر رہا ہے۔ غور کرنا جوان، اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے کہ اس کا گوشت اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، گر رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے۔ اللہ کا نبی حیران ہو جاتا ہے جوانوں، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی زبان پہ ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور وہ بھی ایسی کہ اے پروردگار، تیرا بندہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے اپنے اکثر بندوں کو
مختلف بلاؤں میں گرفتار کر رکھا ہے اور مجھے اپنی بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ کیسا عبد ہے! حیران ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قریب گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اتنی بڑی مصیبتیں، بینائی چلی گئی، اپاہج، مبروس، آپ کا گوشت گر رہا ہے، تو فرمائے پھر بھی اس مالک اللہ کا تو شکر ادا کرتا ہے۔ غور کرنا جوانوں، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو حاضر رکھنا اور غریب، حقیر، ناچیز کا جملہ اپنے ذہنوں میں فیڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رکھا، اور تیری مخلوق کو دیکھتا ہوں وہ اکثر تیری بلاؤں میں مجھے گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ جب اس بندے کے پاس اللہ کا نبی قریب ہوا اور سوال کیا، سنیں گے تو آواز آئی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کا اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو جسم عطا کیا، اور اس جسم میں اس مالک نے جو دل رکھا، اس دل کو اللہ نے اپنی معرفت سے بھر دیا۔ اللہ اکبر! معرفت سے بھر دیا۔ کیا ہوا؟ آنکھیں نہیں، زبان تو ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب اپنی طرف، اپاہج ہوں، نابینا ہوں، مبروس کا مریض ہوں، مگر اس خالق کا ایسا عبد ہوں، کسی لمحے یہ عبد اس خالق کو بھولتا، میں نے اس سے لو لگائی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ حیران ہوئے اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ اس نے بلند کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنا دست شفا اس کے بدن پہ پھیرا۔ وہ جوان پہلے نابینا تھا، اب نگاہ لوٹ آئی۔ اپاہج تھا، قدموں پہ کھڑا ہو گیا۔ مبروس تھا، اب چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکنے لگ گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ اللہ کی مصیبتوں پہ راضی رہنے کا اجر ہے اے بندہ خدا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنا بڑا سبق ہے، اور میں یہاں تکرار کروں تاکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اور ہم آنکھیں بھی رکھتے ہیں، دل بھی رکھتے ہیں، ہاتھ بھی صحیح و سلامت ہے، آپ کے اور ہمارا پورا وجود اللہ کا کتنا لطف ہے، کیسے شکر ادا کریں۔ اس نے تو ہمیں انسان بنایا، صحیح اور سالم وجود عطا کیا، پھر تمام اللہ نے گمراہیوں سے نکال کر دروازہ علی و بطول پہ کھڑا کر دیا۔ کمال ہے اس مالک کی، کس عظیم ہستیوں کی محبت اور ان کا نور ولایت ہمارے پورے وجود میں بھر دیا، اور زبان ایسی عطا کی، جب زبان پہ آتا ہے نا لبیک یا حسین، تو پھر آنکھ اس لبیک کا جواب دیتی ہے۔ کیسے؟ آنسوں سے پر ہو کر۔ پھر دل جواب دیتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ زہرا کا وہ بیٹا جب ماں کی گود میں ہوتا تو ماں اتنا پیار کرتی، آج وہی حسین کربلا کے لک و دک صحرا میں تنہا پڑا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں اور ناز کیا کریں
اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھیں کہ اس نے ہمیں عزت بہت عطا کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔